چہرے بتا رہے ہیں 12 امام کے طریقت چہرے بتا رہے ہیں 12 امام کے سب عکس بے مثال ہے خیر الانام کے سبحان اللہ سبحان اللہ سب عکس بے مثال ہے خیر الانام کے سبحان اللہ دیکھے گئے ہیں قیصر و دارائے وقت بھی سبحان اللہ دیکھے گئے ہیں قیصر و دارائے وقت بھی یا رسول اللہ دیکھے گئے ہیں سبحان اللہ قیصر و دارائے وقت بھی قدموں میں سر جھکائے تمہارے غلام کے سبحان اللہ سبحان اللہ قدموں میں سر جھکائے تمہارے غلام کے اللہ کا کلام تھا طالب حبیب کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا کلام تھا طالب حبیب کا اور حضرت کلیم تھے طالب کلام کے ہائے 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 کیا جملہ ہے سبحان اللہ اور حضرت کلیم تھے طالب کلام کے چہرے بتا رہے ہیں 12 امام کے سب عکس بے مثال ہیں خیر الانام کے اپنا شریک ہم کو کیا لا ہائے شریک ہائے 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 سبحان اللہ اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے احکام بھیج کر کے درود و سلام سلام کے نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ نعرے رسالت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا شریک ہم کو کیا شریک نے لا شریک نے اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے احکام بھیج کر کے درود و درود و سلام واہ کے واہ احکام بھیج کر کے درود و سلام کے تو درود پاک پڑھے اللہم صلی اللهم صل على سیدنا سيدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام حفاظان اعظام اور میرے تمام طلباء پردہ نشین خواتین حضرات اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے پروردگار عالم صلی اللہ پروردگار عالم نے ہمیں آج پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ذکر پاک حضور سیدی سرکار غوث اعظم میں ہمیں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ان کے ذکر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے یعقوب بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خدا کی رحمتیں نازل ہوں انہیں ذکر خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھو کوئی بھی چیز ہو ہے نا کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا بے شک ہاں بے مقصد کوئی چیز نہیں میلاد کا بھی کوئی مقصد ہے نا مقصد ہے بے شک مقصد میلاد کیا ہے میلاد کا ایک مقصد ہے کائنات کا وجود مقصد ہے انسان کا وجود اس کا بھی ایک مقصد ہے دیکھو میلاد شریف ہم مناتے ہیں اس کا مقصد ہم کیا کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے اس میں بہت ہی برکتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ اور ہم پڑھیں دیکھیے بے شک کوئی بھی بندہ عبادت و ریاضت میں ہائے صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے واہ صدیق اکبر کی میت اسے نصیب نہیں ہوتی لیکن میلاد پڑھنے والے کو میت صدیق اکبر مل جاتی ہائے ہائے سبحان اللہ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرے جنت میں وہ میرا ساتھی ہائے 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 سبحان اللہ عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیاه للبحر والخطاب ہائے 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 امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم سبحان اللہ فقد احیا الاسلام ہائے جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کیا ہائے گویا اس نے دین اسلام کو زندہ کیا۔ ہائے 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 سبحان اللہ اور جامع القرآن ہائے ہائے کامل الحیاء والایمان ہائے آپ کے بارگاہ میں آئے آپ فرماتے ہیں من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنما شہد غزوۃ بدر و حنین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں ایک درہم خرچ کیا گویا اس نے جنگ بدر میں شہید ہوا اس کو شہادت کا مرتبہ مل جاتا سبحان اللہ سبحان اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے عظمت مصطفیٰ محبت رسول کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل قائم کیا یا اس محفل کو قائم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان کے ساتھ سبحان اللہ بے شک بے شک جب چار یار کا یہ کہنا ہے تو اور ہم کدھر جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اہل سنت والجماعت کے نوجوان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد ہے حضور پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی میلاد کا مقصد کیا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں تو تم لوگوں کے پاس آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ میں تجھے اچھا بنا دوں میں اخلاق کو مکمل طریقے سے تمہیں سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں بے شک تو اگر کوئی میلاد مناتا ہے اور اخلاق سے خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ میلاد کا مقصد نہیں تھا میلاد منانے والوں میلاد کا مقصد سمجھو سرکار دنیا میں آئے کہتے میں معلم الکائنات بے شک کائنات کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے بالکل لوگوں کے اخلاق کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے سرکار دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میرے بچے اچھے جانتے ہیں کھیتیاں کرتے ہیں آپ کو کھیتی کرتے ہیں نہیں کرتے دیکھو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی درخت بغیر بیج کے نہیں صحیح ہے لیکن آج میں آپ سے درسیاتی طور پر سوال کر رہا ہوں بڑے چھوٹے سارے شاگردوں اور ہمارے اساتذہ کرام اور استاد کرام کے مابین سبحان اللہ بیج زمین جی اس سے کیا ہوتا درخت پودا آم کی گٹھلی زمین پہ لگا دی آپ نے آم کی گٹھلی زمین پہ لگا دی اب اس سے آم کا درخت لہلہاتا ہوا اٹھا اور پھر دھیرے 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 وہ ایک تناور درخت ہو گیا اور پھر شاخیں نکلنے لگی ہریالیاں چھانے لگی سب کچھ ہوتے جاتا ہے اپنے وجود میں وہ نہ نیست سے ہست میں آ رہے وجود مکمل ہو رہا ہے جب پرفیکٹ ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے بتاؤ پھر اس پہ پھول آنے لگتے پھر پھولوں میں کیا آنے لگتا ہے آم آنے لگتا پھل ہوتا ہے پھر پھل کے اندر کیا ہوتا ہے چمڑا ہوتا ہے پھر گٹھلی آتی ہے اب سوال یہ ہوا
सवाल ये पैदा होता जो गुठली आपने लगाई उस गुठली का हिस्सा कहाँ कहाँ है बताओ। हम फल में वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। क्या आप ये तखसीस कर सकते हैं कि इस गुठली का फैजान सिर्फ दरख्त के चमड़े में है? हरगिज नहीं। क्या आप ये तखसीस कर सकते हैं कि उस गुठली का फैजान सिर्फ उसके तनावर दरख्त में है, सिर्फ उसकी जड़ों में है, सिर्फ उसकी शाखों में है, सिर्फ उसके पत्ते में है? नहीं, बल्कि जहां जहां आप दरख्त बोलते ही तो एक वजूद आपके समझ में आता है, वो सारे वजूद में वो गुठली जो है सरायत कर जाती है। हर जगह उस गुठली का फैजान, चमड़े में भी गुठली का फैजान, लकड़ी में भी गुठली का फैजान, शाखों में गुठली का फैजान और पत्तों में गुठली का फैजान, फूलों में गुठली का फैजान, फल में गुठली का फैजान, गुठली में गुठली का फैजान, गुठली में गुठली का फैजान। तो यही एक बीज में नूरे मुस्तफा बीज नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। तो मतलब ये हुआ इस हदीस का, ये जो नूरे मुस्तफा है, इस नूरे मुस्तफा का फैजान जगह जगह हर चीज में नूरे मुस्तफा का ही फैजान है। जमीन में नूरे मुस्तफा का फैजान, आसमान में नूरे मुस्तफा का फैजान, जानदारों में नूरे मुस्तफा का फैजान, शजरों हजर में नूरे मुस्तफा का फैजान, शम्सो कमर में नूरे मुस्तफा का फैजान, आब में, पानी में, हवा में, आतिश में, बाद में, खाक में, मखलूक में, सारी कायनात में नूरे मुस्तफा का फैजान, फरिश्तों में नूरे मुस्तफा का फैजान, जन्नत और दोज़ख में नूरे मुस्तफा का फैजान, और लोहे महफूज में नूरे मुस्तफा का फैजान, कलम में नूरे मुस्तफा का फैजान। बस खुदा बुजुर्ग कोई खुदा के बाद जो कुछ है ऐ मुस्तफा सिर्फ तू ही तू है। जिस जगह भी देखो नूरे मुस्तफा का फैजान, हम हैं नूरे मुस्तफा के दम से। और जिस दिन इस नूरे मुस्तफा को कायनात से निकाल दी जाएगी तो कयामत नाज़िल होगी। अपने जो जी रहे हैं वो सदका मुस्तफा जाने रहमत का है, और खैर जो जी रहे हैं वो भी मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। ये अलग बात है कि कोई वफादार है और कोई गद्दार है। जल्दी तो उन्हीं की फैजान तो उन्हीं का है, बिल्कुल फैजान उनका है। ये अलग बात है कि कुछ उनके वफादार हैं और कुछ उनके गद्दार हैं। ऐ दोस्तों, नूरे मुस्तफा को कोई समझ ना सके, यहाँ तक के सरकार खुद फरमाते हैं कि मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने नहीं पहचाना, मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने नहीं पहचाना। अब यहाँ देखो पहचान की बात कहाँ आई, उससे आजम कोई हम नहीं पहचान सकते, गरीब नवाज कोई हम नहीं पहचान सकते। जनाब आप देखें जिधर उंगली उठाते हैं खुदा का हुक्म ना होता, जुबान चले खुदा का हुक्म सादिर होता। हाँ, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, ला यज़ालु अब्दी हत्ता यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी
بندہ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ عبادات کرتے کرتے اور نفلیات کو ادا کرتے کرتے میرا قریب ہوتا ہے، اور قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اسے اتنا قریب کرتا ہوں کہ احببتہ میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، اور اتنا محبوب کہ اس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میری قدرت قدم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ ولی نہ ولی کی شناخت، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دے دیا، بس آنکھ بند کر کے چلنا شروع۔ آپ نے تقریر سنی ہے اس بارے میں؟ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان یہی ہے بن دیکھے مان لو۔ دیکھ کے تو فرعون نے بھی مانا، دیکھ کے تو فرعون نے بھی مانا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کیا ہوا؟ نشان عبرت بنا دیا خدا نے، نشان عبرت بنا دیا، اور اس کا کلمہ پڑھنا اسے سود بننا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بن دیکھے ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اور جب آپ ایمان لا چکے، ایمان والے ہو چکے، تو اللہ کہتا ہے اب ڈرو، مومن ہو گئے تو ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا کیا ہے؟ علماء اپنے اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں اسی تقوی ڈر کی ایک تعریف کی ہے، التجنب عن کل ما یوسم به، مانا یہ ہوا ہر وہ کام جس کو کرنے سے انسان گنہگار ہو جائے وہ کام نہ کرنا، یہ تقویٰ۔ اب دیکھیں، اب نماز نہ پڑھنے سے گنہگار ہوتا ہے انسان، تو نماز پڑھنا، روزہ نہ رکھنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے تو روزہ رکھنا تقویٰ، جھوٹ بولنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے تو جھوٹ نہ بولنا تقویٰ۔ اسی طریقے پر آپ گن لو، اب تجنب عن کل ما یوسم به، بچنا ان چیزوں سے جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اب آپ بچنے لگے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، صدقات کرنے لگے، دینیات دینے لگے، ادا کرنے لگے، علم سیکھنے لگے، اب آپ جو ہے سچائی کا دامن پکڑنے لگے، اس کے بعد بھی آپ خالی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے تو کون ماسا دیکھے، صرف بن دیکھے مان لینا کافی نہیں ہے، تیرا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، تیرا زکات دینا کافی نہیں ہے، ان زکاتوں کو بچانا بھی کافی ہے، ان روزوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ لہذا تم عبادت کو بچاؤ گے کیسے؟ جو تمہاری عبادتوں کو لوٹتا ہے، جو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو تمہیں نظر تو آتا نہیں، بچاؤ گے کیسے؟ تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، تمہیں پتا نہیں، جب تم بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے میں، شیطان تمہارے ساتھ کھاتا ہے، جب تم طہارت جاتے ہو اور دعا نہیں پڑھتے ہو، تمہارے ساتھ وہ ہو لیتا ہے، جب تم سوتے ہو فجر میں نہیں اٹھتے ہو، تمہارے کان کو ہی خلافت سے بھر دیتا ہے، تمہیں پتا بھی نہیں چلتا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، تو ایسے دشمن سے بچو گے تو کیسے بچو گے؟ اللہ نے کہا تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ دیکھتے ہیں کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں،
ایمان بھی بچ جائے گا، تیرے اعمال بھی بچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے گا. حال ہوا امام فخر الدین رازی کا. ہائے 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 ہائے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. بے شک بے شک. صحیح طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں. وقت نزاع ہے، آخری وقت ہے، شیطان آ گیا تو کہنے لگا راضی تو نے خدا کی وحدانیت پر ہزاروں دلیلیں قائم کی، آج مجھے بھی دلیل چاہیے، ہائے ہائے ہائے. آج مجھے بھی دلیل چاہیے، بتاؤ خدا کے ایک ہونے پر تمہارے پاس کتنے دلیلیں بتاؤ. امام راضی ایک ایک دلیل دیتے، ہائے ہائے ہائے. شیطان اسے کاٹتا چلا گیا، کاٹتا چلا گیا. جب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن خالی ہو گئے ہائے. اور پریشان ہو گئے، خواجہ نجم الدین کو ہائے. اپنے پیر و مرشد وہاں سے آواز لگائی، اے راضی دیکھتا کیا ہے، اس مردود سے کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دیکھ کے ایک مانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر دلیل کے ایک مان لیتا. ہائے ہائے ہائے. اب کیا ہوا، مردود وہاں سے بھاگا. بے شک. لیکن اب جو ہے شیاطین جو ہے دوسری شکلیں اختیار کر لی حضرت. پہلے تو شیطان کی شیاطین کی جو ہے نا شکلیں نظر نہیں آتی، اب نظر آ رہی ہیں. قرآن یہ ماننا بتا دیتا ہوں کیونکہ من الجنت والناس، الجنت الناس الذی یوسوس فی صدور الناس. من الجنت. الناس. شیطان کہاں سے ہوتا؟ انسانوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ستیہ ناش کر دیتا ہے، ناش ہی نہیں ستیہ ناش کر دیتا ہے. ہاں، اور وہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا، جس کے پاس دولت رہتی ان کے پاس ہی جاتا ہے. آپ تو پہلے ہی روڑی نہ چھوڑو، آپ کے پاس کیا جائے گا؟ اسماعیل کے پاس خزانہ ہے، وہ ان کے پاس آئے گا. جن کے پاس ایمان ہو ان کے پاس ہی یہ ٹوپلا والے آ جاتے ہیں، 10ویں والے. چلو نماز کی دعوت. ہمارے بھی نوجوان ایسے ہی ہیں، کہتے کیا تمہارے کہنے پہ نہیں جائیں گے، کہتے چلو تمہاری حسن کے پاس. اب وہاں سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے ہمیں بچائے. شیطان اب تفصیل سے آیا، شکلوں سے شیطان سے بنا، اور تاریخ گواہ ہے اس بات شیطان کے وزن پر کوئی بھی فعل قرآن میں استعمال نہیں ہوا. نہیں ہے. شیطان اتنا بڑا شیطان ہے کہ لفظ کوئی نہیں لیا قرآن. تو انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوتا ہے نا. بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، ہے نا، پہلے پارے میں آخری پارے میں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے اس قسم کے الفاظ. لا شیاطین، لا شیاطین، لا شیاطین. ہاں آ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو ہمارے ہی پاس کیوں آتے ہیں؟ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ہے نا. ہمارے ہی پاس کیوں آتے ہیں؟ جب آ کر کے کہتے ہیں جھنڈا نہیں ہے، یہ ڈنڈا نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے، فاتحہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سب کو برباد کرتے کرتے خود تو برباد ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے ان کی شرارت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ عطا فرمائے. آمین. میرے دوستوں اور بزرگوں، لفاظی کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک بات بتائیں آپ، ہم نے اور آپ نے اب تک کیا کیا؟ یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا ہے. اپنے صحابیوں سے سرکار کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب قیامت کب ہے؟
پاس کتنے نے کیا ہے کیا کیا کر کے رکھا ہے وہ رکھ کے بھی بولتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں واہ وہ رکھ کے بھی کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو بہت کچھ تھا تو بہت کچھ مگر کہتے ہیں سوچنے لگے میری نماز ہے میری نماز ہے میرے زکات میرے دینیا تو بہت ہلکے اوپر کے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کچھ نہیں وَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. بے شک انہیں بھروسہ نہیں ہے اپنی نماز پر، اپنے روزوں، اپنے دینیات پر بھروسہ آیا تو رسول کی محبت سبحان اللہ اللہ کی محبت پر کہنے لگے وَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ میں اللہ اور اس کے رسول پر محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سرکار نے بھی انہیں بتا دیا انت مع من احببت. یہ ضروری نہیں ہے کہ تجھے بتا دی جائے کہ قیامت کب ہوگی. ہاں سن لے یہ بتانا ضروری ہے جو تیرے لیے ضروری ہے وہ تجھے بتا دیتا ہوں. تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ واہ یہ مت پوچھ کہ قیامت کب آئے بلکہ یہ پوچھ کہ قیامت کے ساتھ قیامت کے دن تو کس کے ساتھ ہوگا. ہائے انت ما احببتا انت مع من احببتا. تو سوچ لو جس نے دنیا میں غوث اعظم سے محبت کی ہائے 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 یا رسول اللہ المدد المدد جس نے غوث اعظم سے محبت کی ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. جو غریب نواز سے محبت کی ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. جو فاضل بریلوی سے محبت کی ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ علماء سے محبت کی ہے ان حافظوں کے ساتھ ہوگا. کوئی عالم سے محبت کی ہے وہ عالم کے ساتھ ہوگا. اور کوئی نگر گاؤں پھرنے والے سے محبت کی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے صحیح وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ان کی بھی جھولی خالی ان کی بھی جھولی خالی کچھ بھی مگر اے میرے دوستوں اور بزرگوں غوث کے دیوانوں خواجہ کے چاہنے والوں محبت تمہیں مجبور کرتی ہے کہ محبوب کی اداؤں سے تم محبت کرو. محبت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. نو غوث پاک کے الفاظ پر غور کرو. سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے ہر مرید میرے جو مرید ہیں میرے چاہنے والے ہیں اللہ ان سے توبہ کی توفیق کرائے. سبحان اللہ آمین ثم آمین. توبہ کی محبت ہی ہے جو انسان کو عبادات پر مجبور کر دیتی ہے. ضروری نہیں دیکھو بے شک ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں بتا اس کو خوش خوش دیکھنا کرنا چاہتے چاہتے ہیں. ہیں صحیح ہے ہاں؟ کسی بھی طریقے بے شک انسان اپنے اپنے انداز سے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. بولو رسول سے محبت کریں گے تو کیسے کریں گے اس کو خوش کریں گے ایسے کریں گے خوش. بولو رسول اللہ ہم سے خوش کیسے ہوں گے. ہائے اور اگر آپ ان کو خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ. ہائے 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 محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محبوب کو کم سے کم راضی کرنا چاہیں ہائے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ محبت کا ادنا تقاضا ہے. بہت سارے مراتب بے شک درجے ہیں. ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. بے یہی شک بے شک محبت تقاضا ہے. حق ہے آپ بالکل اگر رسول اللہ کو خوش کرنے جائیں رسول اللہ کہتے ہیں کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگر تم 5 ٹائم رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے رسول خوش ہو. بے شک بے شک عبادات کرو گے سرکار نے حکم دیا یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو. آپ ویسی فالو ہوتے جائیں گے سرکار آپ سے خوش ہو جائے گی. سبحان یہی اللہ طریقہ ہے دوسرا کوئی طریقہ نہیں. سرکار نے ایک اور بھی طریقہ بتایا. کسی چیز سے تمہاری محبت
हर चीज से तुम अंधे हो जाओ, हाय 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 और हाय बहरे हो जाओ। हाय हाय अंधे, हाय बहरे, अंधे बहरे, मतलब ये हुआ जिसे तुम चाहते हो उसके सिवा तुम्हारी नजर किसी पर नहीं होनी चाहिए, और उसके खिलाफ तुम्हारे कान बहरे होना चाहिए। हाय 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 वाह 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 चलो तुम्हारे कान बहरे होना चाहिए। ये मोहब्बत है तुम्हारी, तुम रसूल से मोहब्बत भी करने के दावेदार हो, और ये भी कहते हुए नजर आते हो कि या रसूल अल्लाह का नबी। ये मोहब्बत है तुम्हारी। ये सुनना तुम गवारा करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। ये गवारा करोगे कि नबी को तो पीठ के पीछे का इल्म नहीं है? माज़ल्लाह माज़ल्लाह। सुनोगे? अगर सुनोगे तो मोहब्बत नहीं है तुम्हारी, बल्कि कत्ल करो, कत्ल। बेशक। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, सुन लो मनकूर के सुन्नी नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मुनकरन नुकिरा फलयुगय्यिर बियदी इन लम यस्तति फबिलिसानिही इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही हाज़ा अज़फ़ुल ईमान। जो कोई तुम में से किसी को बुराई करते हुए देखे, दीन के खिलाफ वर्जी करता हुआ देखो किसी को, रसूल से बगावत करता हुआ देखो किसी को, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत के बलबूते पर उसे मिटा दो। अगर आज तुम न मिटाए कल रसूलुल्लाह के हाथों से पकड़े जाओ, के हाथों से उसे काट दो। वही लम यस्तते, अगर इतनी ताकत ना हो तुम में इस चीज को बदल सको, अब लिसान ही, कम से कम अपनी जुबान से उसे बुरा भला कहो, उसे समझाओ, नसीहत करो, बुरा भला कहो। इल्लम यस्तते, और अगर ये भी ना कह सको, इसकी भी तुम्हें ताकत ना हो, हमें कर ही तो कम से कम दिल से उसको बुरा समझो। सुभान अल्लाह क्या बात। और अगर तुमने दिल से भी राजी हो गया तो गए ना इधर के उधर करेंगे, सही बात। इधर गए। 4 दिन की जिंदगी है, और ये जिंदगी पानी की पानी है, और इस जिंदगी में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, जमीन की रजिस्ट्रेशन, आधार ला करके जिंदगी की रजिस्ट्रेशन है, जिंदगी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बीमा करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहा है। इंसान तेरा भरोसा क्या है? क्या भरोसा है? भरोसा है अपनी जिंदगी का भरोसा है, न हुस्न बातें रहेगा, न ताकत काम आएगी। हाँ, वही काम आएगा जो तुम्हारे दिल से, तो तुम दिल से सजदा करते हो खुदा के बाद। जब तक तुम्हारी नमाजों में, तुम्हारे सजदों में तुम्हें लुत्फ न आए, तुम खुदा की जात और सिफात में गर्क होकर, खुदा की मारिफत में डूबकर, तब तक तुम सजदा न करो। भरोसा नहीं करना कि नमाज हमें बचा लो, भरोसा नहीं रखना। जिस दिन तुम्हें अपने सजदों पे भरोसा आएगा, समझ जाओ फजले रब्बी तुम्हारी जात के साथ, खुदा का फजल तुम्हारे साथ है। मेरे दोस्तों और मेरे नौजवानों, नमाज पढ़ो ऐसे नहीं जैसे कि गिन के नमाज पढ़ते हैं। इसी मनगूर में रजिस्टर मेंटेन किया जाता था नमाजियों का। भाई तू आज कितनी नमाज पढ़े? मेरी आज 3 किया। नहीं, मैं देखा हूँ। अरे वो फ्रूट्स वाले के पास फ्रूट्स वाला है नहीं, फ्रूट्स वाला तो नहीं होता, उसके पास रजिस्टर रहता था, छोटी सी मैं देखा, दिखाए मैं देखा। तो उनके मस्जिद में कौन कौन आज दिन भर कौन कितनी नमाजें पढ़ी, सबकी हाजिरी है। अल्लाह अल्लाह, हाजिरी इधर लगाओ, डायल पाए इधर लगाओ, जो तुम्हारे आजू बाजू है इसे भूल गए और पांचवी के खाता में अपना नाम लिखा रहे हो। गिनती के नमाज पढ़ना छोड़ो, नमाज दिल से अदा करो।
سے نماز ادا کرو، خدا کی معرفت حاصل کرو، چاہے بوڑھا ہو چاہے بوڑھی ہو، چاہے عالم ہو چاہے فاضل ہو، وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا مجدد کیوں نہ ہو، جب تک انہیں خدا کی معرفت میں ڈوب کر کے وہ عبادت نہیں کرتا، جب تک اپنے دل کی سچائی کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں جو تیر پیوست ہو گیا تھا، آپ کو پتا ہے نماز کی حالت میں نکالی گئی، آپریشن ہوا اور آپ بولے کہ مجھے پتا نہیں چلا۔ ایسی نماز، ایسی نماز آج مچھر کاٹے تو کہتے مول صاحب لمبی قرت کر دیا، آپ مچھر کاٹ لیا مجھے، کرنٹ چلا کے نماز پڑھتے پڑھتے ایسی بند ہو گئی، بس آپ کا تو خیال ادھر ہی طرف موڑے کی طرف کب چھوڑے گا ہے نا، دنیا کی طرف جب تک نو دنیا سے نہیں ہٹا تب تک ہٹانے کی کوشش کرو، نماز میں دلچسپی پیدا کرو، دنیا داری میں کب تک زندگی گزارا کرو، تب ہماری جان چلی جائے یہ نہیں معلوم، لیکن جب چلے جائیں گے تو یقیناً چلے جائیں گے، کوئی شک نہیں، تنے تنہا چلے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، نہ ہمارا حسن ہمارا، نہ ہمارا علم ہمارے ساتھ، نہ ہماری جوانی ہمارے ساتھ، نہ ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم تنے تنہا ہوں گے، تو ہمارے ساتھ اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کی کتاب قرآن مجید، وہی تو سورہ جسے آپ نماز پڑھتے ہو، الحمد کا سورہ، قل هو اللہ احد کا سورہ، یہ جو آپ ہی سورے سے نماز پڑھ رہے ہو، یہ آپ کا ساتھی بنے گا، یہ آپ کا غم گسار بنے گا، یہ آپ کو تسلی دینے والا بنے گا، سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اور میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی اشد ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے، میں نے کہا حدیث کا ایک مقصد بے مقصد، آپ کوئی بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو کہاں جاتی بتائیں؟ ایک چیز ہے اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دو تو کہاں جاتی؟ ہماری میں نا آپ کا کرتا پاجامہ ہے نا، کرتا ہے نا، ہٹ جائے بوسیدہ ہو جائے، ہم کام کے لائق نہیں، پہننے کے لائق نہ نہیں، تو کیا کرو؟ آپ کا موبائل 30,000 کا ہی صحیح، 50,000 کا ہی صحیح، 1,20,000 کا موبائل ہی صحیح، جس مقصد کے لیے آپ نے اسے لیا، اگر اس موبائل میں وہ مقصد نہ ہو وہ تو ڈبہ، باہر کی کوئی بھی چیز اگر اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو انسان کو بھی دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر وہ اس مقصد سے ہٹ جائے تو بولو وہ کہاں جائے گا؟ کچرے میں، اسی کچرے کا نام ہے جہنم، سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آئے؟ اللہ نے جن اور انسان کو بنایا ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، عبادت کرنے کے لیے ہم سبوں کو پیدا کیا، اور اس چیز سے اگر ہم خالی ہیں ہم بھی کچرے میں چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ماں بہنوں کو حق بات کی توفیق رفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، سچے دل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، چند دن کی زندگی ہے نا، نمازیں پڑھیں گے، سچائی اختیار کریں گے، پاک دامنی کا پاک دامنی اختیار کریں گے، حق اور سچ پر جینا سیکھیں گے، جتنی عمر اور جتنے سانس ہماری باقی ہیں ہم اس کو اللہ کی عبادت میں انشاءاللہ لگائیں گے، اور جو ہم سے تقصیرات ہو گئی ہیں، جو غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، کیونکہ اس لانے والے کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔